نبی کریم کی کیا صورتحال تھی، حضرت ام المومنین عائشہ کی کیا صورتحال تھی، وہ سب ایک طرح، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن اتنی بڑی تہمت لگی، نبی کریم خود مغموم تھے، ام المومنین عائشہ بھی مغموم تھی. نوبت یہاں تک پہنچی کہ آیت اتری. اور آیت کیسے اتری؟ آیت میں اس مؤمن کو اور باقی مؤمنین کو یہ نہیں کہا گیا تم کافر ہو، یہ نہیں کہا گیا تم مشرک ہو، یہ نہیں کہا گیا تم لوگ اسلام سے خارج ہو چکے ہو، یہ کہا گیا تم لوگوں نے ایک ایسی بات سنی تو اس کو آگے بڑھایا کیوں، اس کو کیوں تم لوگوں نے زبان پر آنے دیا، وہیں پر روکا کیوں نہیں. یعنی اسلام کا مزاج یہ ہے کہ حتیٰ ام المومنین عائشہ کے حوالے سے ان آیات کی مفسرین نے جو تفسیر کیا ہے، ان تفسیروں میں آپ دیکھیں کہ ام المومنین عائشہ کو اس گناہ سے اللہ نے بری قرار دیا مفسرین کی تفسیر کے مطابق. لیکن ساتھ میں جنہوں نے یہ کام کیا وہ بدری صحابی تھے، لیکن اس کے باوجود ان سے کہا توبہ کرو، اپنے دل کو صاف کرو. فرقہ وارانہ مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، وہ پھر ان کو خوب اچھالتے بھی ہیں اور پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ٹھیک، مشکل یہ ہے، ٹھیک ہے، اگر اس مشکل سے ہم نکل آئیں تو پھر جو جس حیثیت میں اللہ کی کتاب کی آیات کی روشنی میں اور جو نبی کریم کی مستند احادیث کی روشنی میں جو مقام جس کا ہے، اس مقام سے آپ پیچھے آئیں تو آپ نے رسول اللہ کی حکم کی نافرمانی کیا ہے. خدیجہ یاد رہے یا حضرت عائشہ، یہ خود امہات المومنین کے ساتھ زیادتی ہے. آپ ذرا عامت المسلمین سے معاشرے میں جا کر پوچھیں، ان دو ہستیوں کے علاوہ باقی ازواج نبی کے حوالے سے آپ پوچھیں، نہیں پتا لوگوں کو. کیوں نہیں پتا؟ ہمارے اس مسلکی تعصب کی وجہ سے نہیں پتا، کوئی اور وجہ نہیں ہے. یہ جو مسلکی تعصب ہے ایک شخصیت کو اٹھانے اور دوسروں کو نظر انداز کرنے کا باعث ہے. اس لیے میں کہتا ہوں متوازن رہیں، اس لیے کہتا ہوں سب پر توجہ دیں. اب یہاں انڈیا میں ایک بدبخت نے ایک فلم بنانی شروع کر دی انڈیا میں. جی. اگر آپ کو یاد ہو، اس نے اس کی توجیہ میں پریس کانفرنس کی. وہ بدبخت تھا، بدقسمت تھا، جو بھی تھا، بہرحال اس نے رسول اللہ کا دل دکھایا. میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس نے جب وہ کیا، لوگوں نے اس پر جب اعتراض کیا تو اس نے کیا کہا؟ میں اپنی طرف سے تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو ان کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں. اس نے وہی کتابیں پیش کر دیں جن کتابوں میں اس طرح کی روایات ہیں. اب وہ کتاب شیعہ تو نہیں ہے، شیعوں نے تو نہیں لکھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اسلامی جو میراث ہے اس میں خشک و تر موجود ہے، اس میں بری اور اچھی چیزیں موجود ہیں، اس میں غلط اور صحیح موجود ہے. ان کو الگ الگ کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس کو کتنا اعتبار دیا جائے. رسول اللہ کی توہین ہو ہماری کتابوں میں موجود ہے، یہ بہت بڑا ستم ہے. صحیح اور سقیم کو الگ الگ کریں، جس کا جو مقام ہے وہ اس کو دیں. اب جس بندے نے، وہ خبیث یہیں پر کراچی کا اور آپ کا اسی ڈیفنس کا تھا، ڈی ایچ اے کا، سلمان رشدی پاکستانی تھا، جس نے کتاب لکھی، اس نے کہیں یورپ والوں سے لے کر تو نہیں لکھی نا، ہمارے اسلامی اور دین سے مربوط منابع اور ماخذ سے نکال کر لکھی. اور اس نے کفر کیا، کوئی شک نہیں، امام خمینی کا فتویٰ ہے نا اس کے واجب القتل ہونے کے حوالے سے، اور ہم سب سے آگے ہیں اس معاملے میں. اسی طرح وہ جس بندے نے انڈیا میں لکھی تھی، اس میں بھی اگر آپ کو یاد ہو، پاکستان میں سب سے زیادہ ہم نے آواز اٹھائی ہے. کس کے خلاف لکھی تھی؟ ام المومنین عائشہ کے. آواز کس نے اٹھائی؟ ہم نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیلنس معاشرہ قائم کریں، نہ ادھر سے انتہا پہ چلے جائیں نہ ادھر سے انتہا پہ چلے جائیں. ان میں جو تاریخ میں اتار چڑھاؤ ہے اس حوالے سے اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن اس اختلاف کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ توہین کریں. اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے. جب خود ام المومنین عائشہ صدیق صاحب نے بھی کئی بار خود ٹی وی پہ اس کا اظہار کیا کہ آخر عمر میں ہمیشہ روتی رہتی تھی میں نے غلطی کی. جب جمل کی جنگ ہوئی تو ظاہر ہے ہزاروں مسلمان قتل ہوئے اور بے گناہ قتل ہوئے، اور ان میں تقریباً 100 جو صحابہ کے نام جو بدری صحابہ ہیں ان کا میں اصابہ میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً آدھی تعداد بدر والے ان صحابیوں کی جنہوں نے بدر میں حصہ لیا اسی جنگ جمل میں شہید ہوئے. کس کی طرفداری میں؟ امیر المومنین کے. کس کے ہاتھوں؟ جمل کے لشکر کے ہاتھوں. تو اس لیے اس طرح کے واقعات پر خود ام المومنین آخر عمر میں ہمیشہ روتی رہیں، پشیمان رہیں کہ یہ بہت غلط ہوا.
ٹھیک ہے، جب ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں بیلنس کر کے چلنا چاہیے، لیکن کہیں پر بھی توہین کا کوئی عنصر ہو تو اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، قرآن سے نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، علم اسلام اور دنیاوی علم کے ساتھ نبیلہ نبیل حاضر خدمت ہے۔ آپ ہمارا 10واں پروگرام دیکھ رہے ہیں، پارٹ 2۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا آج میں جو پروگرام کر رہی ہوں وہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے یہ پروگرام کر رہی ہوں۔ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ جو لوگ ہیں وہ بعض شیعہ جو ہیں ان کے جو برعکس بات کرتے ہیں، کچھ ایسے جملے یوز کر جاتے ہیں، یہ ان شیعوں کو تنبیہ ہے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایسی گفتگو نہ کریں۔ اب انہوں نے کہا علامہ امین شیری صاحب نے کہ شیعوں نے آواز اٹھایا ہے۔ اب مجھے کچھ لوگوں نے اس بارے میں یہ بولا کہ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کر یہاں پر بول رہے ہیں کہ سب کچھ صحیح ہے اور میٹھا میٹھا بول رہے ہیں، لیکن پیچھے ان کے ہی لوگ بات کرتے ہیں اور یہی پیچھے جا کے کچھ ایسے الفاظ بولتے ہیں، تو شیعوں کو جو ہے وہ ملتا ہے کہ ہاں بھئی اب ہم بھی بولیں۔ اور یہاں تک کہ ان کے لیے جو ہے آج چونکہ رمضان کا پروگرام ہے، 17 رمضان، آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، تو اس حوالے سے میں نے اس لیے پروگرام کیا تھا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اب بھی وقت ہے سنبھل جائیں۔ پروگرام مطلب ان کے خلاف جو باتیں کی جاتی ہیں وہ نہ کریں۔ شیعوں کا، بہت سارے شیعوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کچھ ایسے چیز کیا ہے، کچھ چیزیں ایسی کی ہیں بہت پہلے کہ جو کہ ہم نکال سکتے ہیں اور نکال کے ان پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ابھی جو ہے علامہ صاحب نے بھی یہی عرض کیا کہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے خلاف توہین کے لفظ بولیں یا کوئی بہت ہی گندا سا لفظ بولیں۔ میں چاہوں تو ظاہر سی بات ہے، میں اپنے کمیونٹی کے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جو مجلس میں بیٹھتے ہیں، میں نے آج تک کچھ ایسا خاص نہیں سنا، لیکن انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ ہم نے مجلس میں اتنی گندی بات سنی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ ہم وہ اگر بیان کر دیں تو جھگڑا چاروں طرف سے پھیل جائے۔ تو میں نے کہا پلیز مت کیجیے، وہ اپنے تک رکھیں، وہ انہوں نے جو کر دی اس کا سزا ان کو اللہ تعالیٰ دے گا اور شیعوں کو ملتا ہے سزا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسکول میں جو پڑھائی ہوتی ہے وہ پڑھائی صرف اسلام کا ایک چھوٹا سا حصہ بیان کیا جاتا ہے اسلامیات میں، اگر اس کو طریقے سے پورا بیان کریں تو ظاہر سی بات ہے یہ سب چیزیں بہت پہلے ہی سلجھ گئی ہوتی۔ انڈیا سے یہ سب چیزیں چلتی آ رہی ہیں، یہ کوئی آج نئی کی بات، اگر آپ سوچیں گے نئی بات ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ وہاں سے جو ہے صحابہ کے بارے میں باتیں غلط کی جاتی ہیں اور صرف ایک ان ہی ہستی جو ہیں ان کی بیگم کو لے کر بات کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے اوپر غور، حکومت کا کام ہے، حکومت بھی بیکار ہے، حکومت بھی کچھ نہیں کرنا چاہتی ہے، تو یہ تو ہوتا رہے گا۔ آج ہم پروگرام کر کے چلے جائیں گے، یا علامہ صاحب ایک بات کہہ دیں گے یا میں ایک بات کہہ دوں گی سمجھانے کا، یا کل کی بات آپ کو سمجھاؤں گی، تو اسے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ شیعہ اپنے گلیوں میں بیٹھ کر جو گھر موجود ہیں، ملیر کے اور انچولی کے گھر موجود ہیں یا کہیں اور کے گھر موجود ہیں، جہاں جہاں شیعہ موجود ہیں جن کی تعلیم و تربیت صحیح نہیں ہوئی ہے، وہ یہ بات کر رہے ہوں گے بیٹھ کے غلط۔ آپ کو کیا پتا، آپ کیا سن رہے ہیں، یا وہ کوئی کوریج ہوتی ہے وہاں پر کہ آپ جا کر بتائیں، کوئی کوریج کریں کہ بھائی یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس کو روکا جائے، کوئی ایسا سزا اگر طے ہو جائے، اس ملک میں سزا نہیں ہے کہ یہ بندہ بات کرے گا بیٹھ کر تو اس کو فوراً جو ہے بین لگے گا کہ وہ آئندہ مجلس نہ پڑھے یا وہ آئندہ شرکت نہ کرے، وہاں پر کچھ بھی جو ہے وہ سزا نکالا جا سکتا ہے، کوئی بیچ کا راستہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن لوگ پکڑے تب کی بات ہے نا، لوگ برابر میں ایک دوسرے کا حال پوچھنے، بعض ایسی ایسے جگہیں ہیں نہیں جاتے ہیں کہ محلے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے پڑوس میں کون آیا ہے، گینگسٹر آ گیا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جو مجلس شیعہ کر رہے ہیں اور ان میں یہ سب باتیں نکالی جاتی ہیں صحابہ کے بارے میں یا جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، تو وہ ان کو کیا روکیں گے؟ تو جب تک یہ باتیں جو ہے ہوتی رہیں گی اور نکلتی رہیں گی، اس کو کوئی کڑا روکنے والا ہونا چاہیے، کوئی راستہ۔ اب آپ یہ دیکھیں، جب سے میں اہل سنت بنی ہوں تو میرے خاندان میں جو شیعہ موجود ہیں، وہ میری جو اسٹیپ سسٹر ہے، اگر ابھی اس کو پتہ نہیں ہے، میرے والد صاحب نے کہا کہ اس کو اگر پتہ چل جائے تم دونوں میں بہت شدید لڑائی ہو۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ مجھے جن لوگوں کو پتہ چل گیا ہے وہ مجھے بہت ناپسند کرتے ہیں، منہ پہ نہیں بولتے ہیں لیکن ان کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے ایک بہت ہی غلط کام کیا اہل سنت بن کر۔ حالانکہ ہر انسان کو، میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا
کہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کون سا مذہب بڑے ہو کر چوز کرے، اس کو کون سا مذہب بہتر لگتا ہے. آپ کوئی کرسچن بننا چاہتا ہے، کرسچن بہت اچھا مذہب ہے، اگر کوئی اختیار کرتا ہے بہت اچھی بات ہے. کوئی اگر ہندو بننا چاہتا ہے تو بھائی یہ اس کا غلط فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، مانا غلط فیصلہ ہے، لیکن آپ اس کو مار نہیں سکتے ہیں. یا وہ یہودی بننا چاہتا ہے، اس کو سزا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو میں نے تو ایک اچھا کام کیا ہے، ایک سچا مذہب اختیار کیا ہے، تب بھی مجھ پہ جو ہے وہ انگلی اٹھتی ہے اور مجھے جو ہے وہ عجیب سی نظروں سے دیکھا جاتا ہے. تو آج کا جو پروگرام ہے وہ میں نے خصوصی طور پہ کیا. آپ ہمیں اجازت دیجیے، پھر کوشش کروں گی آپ کے لیے کچھ اچھا پروگرام کرنے کی. اللہ حافظ.